احمد صلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرت کی نئے مواعظ سے جو 3 نایاب مواعظ تھے کیرالے میں حضرت کی ہوئے تھے، اس کی آج دوسری نشست ہے۔ اس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اتنی رحمت وسیع ہے، انہوں نے انسانوں کو ہر چیز کی سے جو ہے آگاہ بھی فرمایا اور ان کی یہ بتایا وما کان اللہ لیعذبہم وانتم فیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ ساری تفاصیل بھی بتائی کہ ان کی گناہوں کو معاف کیا گیا۔ ہم صاحب کا پچھلی امتوں پر آئے تھے وہ عذاب، اور اس امت کے اوپر اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کو بارش فرمائی۔ جن باتوں سے پچھلی امتوں کی پکڑ ہوئی اس امت کے اوپر عمومی طور پہ وہ چیز نہیں ہوگی۔ پھر اللہ پاک نے 2 قسم کے حقوق دیے، ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں، یہ اصل میں فی الحقیقت حقوق النفس ہے۔ یہ اللہ پاک کی دی ہوئی جو مشین ہے، اس کا صحیح استعمال ہو تو وہ اس پہ اوپر فائدہ تو اس حضرت انسان کو ہے، دنیا آخرت کے فوائد، لیکن اس کو اپنا حق فرمایا، کیونکہ مشین کے خالق تو وہی ہیں کہ صحیح استعمال کرو گے تو آپ کو تنخواہ بھی ملے گی، بونس بھی ملے گی۔ اگر غلط استعمال کرو گے تو یہ مشین کہیں نہ کہیں رک جائے گی۔ یہ حقوق اللہ حقوق النفس ہیں۔ پھر اس میں بھی اکابرین نے تفصیل لکھی ہے کہ حقوق النفس میں 3 ہیں: تحفظ صحت، تحفظ قوت اور تحفظ جمعیت۔ تو ان کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ جو ان کے اوپر خوش اسلوبی سے چلتے رہتے ہیں یہ دنیا کی سارے خیر حاصل کر لیتے، آخرت میں بھی ان کو اجر ملے گا۔ دوسرا حقوق العباد ہے، یہ معاشرے کو صحیح رکھنے کے لیے کہ گھروں میں سکون ہو، آبادیوں میں سکون ہو، امن ہو، چین ہو، ایک دوسرے کے حق ادا کریں، ایک دوسرے کی رعایت رکھیں، چھوٹوں پہ احترام کریں، بڑوں کا ادب کریں، یہ سارے حقوق العباد ہیں۔ تو انسانی جسم کو بھی صحت مند توانا رکھنا اور معاشرے کو بھی پرامن رکھنا، یہ ساری چیزیں۔ اسی پہ حضرت کل کی نشست میں فرما رہے تھے کہ اگر سارے انسان بھی نافرمان ہو جائیں اور کفر کی راہ اختیار کرے تو اللہ کی قدرت میں اکرائی برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے، تو ان کی یہی سارا نظام چلتا رہتا ہے اور اسی میں وہ بڑھتا رہتا ہے۔ سورج اور چاند اور ستارے اور شجر و حجر وہ سارے اس میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر سارے مطیع ہو جائیں تو اس حضرت انسان کو خود تو فائدہ ہوگا، سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوگا، پرامن سوسائٹی ہوگی۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کارخانہ قدرت ہے اس میں ذرا برابر بھی کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ اس کو جاری رکھیں کہ اللہ پاک کیسے محبت سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ترجمہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کیسے پیارے خطاب سے مخاطب کرتے ہیں، کہ جو پیار کے انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، پیارے خطاب سے مخاطب کرتے۔ کلمہ یا جو ہے عربی میں کے ساتھ اللہ اللہ، یہ کلمہ ہے تو چھوٹا سا،
مگر بڑی عنایت اور شفقت اور مہربانی کا ہے. کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حاکم بالغ کسی ادنیٰ ملازم کو بلا کر اس سے گفتگو کرے تو وہ اس کو اپنے فخر کا باعث، سرفرازی کا باعث اور امتیاز کا باعث سمجھا کرتا ہے. وجہ اس یا اے بندہ یا اے نبی یا اس طرح وجہ اس یا کے ساتھ خطاب کرنے کی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے درمیان یہی نسبت ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا عصایا، میرا عصا ہے، ٹیک لگاتا ہوں اس پر اور پتے بکریوں کے واسطے جھاڑتا ہوں اور دوسرے منافع ہیں. اب ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بیعت بھی کی، کیونکہ جس بات کا سوال کیا گیا تھا صرف اس کا مختصر جواب دینا چاہیے تھا. یہ الفاظ کیوں بڑھائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے. انہوں نے جس وقت کلمہ یا کی آواز سنی مدہوش ہو گئے کہ اس وقت محبوب خود ہی حال دریافت کر رہا ہے، بس نہ رہ سکے، سب حال کر دیا، سب بتا دیا، یعنی جو چیز نہیں پوچھی گئی تھی وہ بھی بتا دیا. یہی وجہ ہے کہ اس کی قرآن شریف کی وہ آیت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی. دیکھیے اس آیت میں کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ صاحب انسان پر بھی ہم نے یہ امانت پیش کی، مگر پھر بھی انسان نے جو اٹھا لی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ جل شانہ نے پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، یہ حضرت بھی وہیں کھڑے تھے. کہا لائیے میں اٹھا لوں. تو اوروں میں خطاب کی لذت نہ تھی، اس واسطے انہوں نے نہ اٹھائی، اور انسان نے غنیمت سمجھا کہ ان حق تعالی شانوں سے اس طرح باتیں ہوا کریں گی اور تو کسی طرح ان سے باتیں ہو نہیں سکتی تھیں. ضرور ہے کہ ہم ان سے امانت رکھائیں گے، اس کے بارے میں کچھ کہتے رہیں گے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مثلا کوئی شخص بازار جائے اور جا کر ایک گٹھا لکڑی کے خرید لے اور ایک شخص کے سر پر رکھوا کر گھر لائے، تو ضروری ہے کہ راہ میں اس سے باتیں کرے گا، کہے گا کہ اس کو اچھی طرح سے رکھیے، آگے کو اور پیچھے کو کر لے، دیکھ کھل نہ جائے. حضرت is explaining that Allah subhanahu wa ta'ala has addressed to human being with love. And so Musa alayhi salam story, Hazrat is saying that when Allah subhanahu wa ta'ala asked, what is in your right hand? So Musa alayhi salam has started speaking that this is the stick, with that I am getting this support, and the leaves, hitting the leaves for my goats, and there are the other benefits also. So because Musa alayhi salam was a lover of Allah, so Allah has asked you, what is in your right hand? Only answer was the stick. But he has increased many sentences more. This was due to a love. And the lovers are always in increasing the talks that the love should be a continue and it will not disconnect. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم